بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی یا حربی زندگی کا آغاز۔ مصر پر حملہ۔ مصر نے بہت سے دور دیکھے مگر فاطمیوں کا دور بہت سے اعتبارات سے دوسرے ادوار میں ممتاز ہے۔ فاطمی عباسیوں کی طرح آل نبی کی حیثیت سے تخت خلافت پر جلوہ گر ہو گئے۔ جس طرح بنو امیہ کے مظالم سے انتقام لینے کے جذبے نے بنو عباس کو خلافت کے منصب پر بٹھایا، اسی طرح فاطمیوں کو بنو عباس کی زیادتیوں کے انتظام نے خلافت کی گدی دلوائی۔ مگر جس طرح بنو عباس خلافت کا منصب پانے کے بعد خلافت کے فرائض بھول گئے، یہی حال فاطمیوں کا ہوا۔ انہوں نے مصر میں کافی مدت بڑی شان و شوکت کی حکومت کی، بڑی عزت اور سخ روئی کے ساتھ رہے، لیکن آخر میں تو خلفاء کی حالت شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی۔ وزراء ان کے عزل و نصب کے مختار تھے، وہ جب چاہتے پرانے خلیفہ کو بوسیدہ لباس کی طرح اتار پھینکتے اور نئے خلیفہ کو خلافت کی گدی پر نہایت بیش قیمت کپڑوں میں لپٹا کر بٹھا دیتے۔ بہت ممکن تھا کہ ان کھلونوں کو کوئی ہمسایہ طاقت آج سے پہلے ہی توڑ کر پھینک دیتا، مگر حالات ہمیشہ ایسے بنتے گئے کہ یہ کھلونے تاج اور تخت کی ذمہ داریوں کے نائل ہونے کے باوجود زندہ رہے۔ اب جو نور الدین جیسا طاقتور بادشاہ دمشق کی حکومت پر قابض ہوا تو ان کھلونوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ اگر نور الدین مصر پر فوج کشی نہ کرتا تو اندیشہ تھا کہ عیسائی حکومتیں موقع پا کر مصر پر حملہ کرتیں۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ دمشق اور شام دونوں کے تاجدار مصر میں مداخلت چاہتے تھے، اور کسی کی یہ خواہش نہ تھی کہ رقیب اس پر قابض ہو جائے۔ مصر کی وزارت کا اختلاف۔ اسی اتفاق کہیے کہ مصر کے دو وزیروں میں اختلاف پیدا ہوا۔ خرخام اور شادر مصر کے بہت ہی صاحب اقتدار حاکم تھے۔ شادر مصر کے بالائی حصے کا گورنر تھا اور خرخام سپہ سالار اور حاجب۔ پہلے شادر اپنے پہم کوششوں سے وزیر بنا اور مصر کی حکومت پر 7 مہینے قابض رہنے نہیں پایا تھا کہ خرخام کی قوت بڑھ گئی اور اس نے اسے نہ صرف وزارت سے بے دخل کر دیا بلکہ مصر سے بھی نکال بھیج دیا۔ نور الدین سے امداد طلبی۔ شادر شکست کھا کر دمشق پہنچا اور نور الدین سے درخواست کی کہ وہ اس کی امداد کرے۔ شادر نے نور الدین سے عہد کیا کہ اگر اسے مصر کی وزارت دلوا دی گئی تو وہ اس مہم کے جملہ اخراجات اور مصر کے محاصل کا تیسرا حصہ ہر سال شکرانے کے طور پر ادا کرتا رہے گا۔ یہی شرائط شاہ شام کی خدمت میں بھی پیش کیے گئے مگر اس نے قبول نہیں کیے۔ نور الدین ایسے موقع کی تلاش میں تھا، اس نے فوراً ان شرائط کی منظوری دے دی۔ ادھر مصر کے حالات میں بھی ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ خرخام موجودہ وزیر مصر شاہ یروشلم کو معاہدے کی بنا پر سالانہ نذرانہ نہ دے سکا۔ وہ مصر پر چڑھ دوڑا۔ خرخام نے مقابلے میں شکست کھائی اور نیل کے بند کھول کر تمام میدان جنگ اور دوسرے علاقوں میں پانی ہی پانی پھیلا دیا۔ ہمہ آور شاہ اس مصیبت سے بہت گھبرایا اور فلسطین واپس ہو گیا۔ خرخام اپنے حامی کو اس طرح ہاتھ سے کھو چکا تھا اور اب اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کچھ مہلت درکار تھی۔ نور الدین زنگی اسے مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیرکو کی سرکردگی میں شادر کے ساتھ مصر کو ایک فوج بھیجی۔ صلاح الدین میدان حرب میں۔ شیرکو بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے جوان اور ہونہار بھتیجے کے قوی بازوؤں پر اعتماد کر کے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اس نئی فوج میں صلاح الدین فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ خود شیرکو نے اس کی نگرانی کے سوا اور کوئی خدمت اپنے ذمے نہیں لی۔ صلاح الدین اور شیرکو اپریل 1164 میں مصر کے قریب پہنچے۔ خرخام مصری فوج کو ساتھ لے کر بربول پر ان سے لڑا مگر بری طرح ناکام ہو کر مصر میں محصور ہو گیا۔ دونوں فوجوں میں چھوٹے چھوٹے کھلے مقابلے بھی ہوئے۔ شیرکو اور صلاح الدین کی فوج فسطاط پر مقیم تھی اور شہر کی پوری ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ مصری بزدل اور کم حوصلہ تھے، چند ہی دن میں ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خفیہ طور پر شیرکو اور شادر سے مصالحت کی گفتگو کرنے لگے۔ خلفاء میں جان نہ تھی، وہ نہ خرخام سے خوش تھے اور نہ ہی شادر سے، انہیں تو اپنی عیاشی سے مطلب تھا۔ خرخام لڑنا چاہتا تھا مگر مصر کی سپاہ بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس نے دارالخلافہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دن بھر جھروکے سے خلیفہ کی مقدس پیشانی دیکھنے کی آرزو دل میں لیے وہ فصیل کے قریب کھڑا رہا۔ فوج کس مپرسی کے عالم میں اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ تنہا شام تک یہیں کھڑا رہا اور جب امید کی کوئی کرن بھی دکھائی نہ دی تو وہ اپنے فوجیوں اور دوستوں کے مکانوں پر پہنچ کر طالب امداد ہوا مگر اس کی کسی نے امداد نہ کی۔ ادھر شہر کے دروازے شادر پر کھول دیے گئے اور آن کی آن میں شیرکو اور صلاح الدین کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔
خرخام بری طرح قتل ہوا اور شادر کو وزارت کے منصب پر بحال کر دیا گیا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔